بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آیت 150. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. اور آپ جہاں کہیں سے بھی نکلیں سو آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں بھی آپ لوگ ہوں، فولوا وجوہکم شطرہ، تو تم لوگ اپنے چہروں کو پھیر لو اسی کی جانب، یعنی مسجد حرام کی جانب. لئلا یکون للناس علیکم حجہ، تاکہ لوگوں کے لیے نہ رہے تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا. فلا تخشوهم واخشونی، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمت کو تم پر. وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہاں پر بھی جیسے پیچھے 2 سے 3 مرتبہ گزر چکا، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے الگ اور پوری امت کو مخاطب کر کے الگ قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا. اس کا بار بار تکرار اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کی باتوں کی اور لوگوں کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا حکم وہ اپنی جگہ پر ہے، اس کا مقام سب سے بلند ہے. سب سے پہلے اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد پھر باقی سب باتیں. جہاں پر اللہ کا حکم اور کوئی دوسری چیز ٹکرا رہی ہو، وہ دوسری چیز دنیا ہو، مال ہو، اولاد ہو، والدین ہو، خامد ہو یا بیوی ہو، بچے ہوں، اللہ کے حکم کے سامنے جو چیز آئے گی اس کی کوئی وقعت اور کوئی ویلیو اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی. یہ اللہ کے حکم کی تعظیم ہے. جو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اس اللہ اکبر کا یہی معنی ہے کہ اللہ کا حکم سب سے بڑھ کر ہے. اگر کوئی شخص اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر سنتا ہے، لیکن پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں اٹھتا اور بڑی خوشی سے نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر فخر محسوس نہیں کرتا، تو اس نے اللہ اکبر کو سمجھا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے حکم دیا وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور پھر وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. پھر پوری امت کو دوبارہ سے کہا کہ تم لوگ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرو. جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کی کسی بھی جگہ پر چلے جاؤ، تمہارا قبلہ اور تمہاری نماز کی سمت وہ خانہ کعبہ ہوگی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. کون سی دلیل کس کے پاس نہ ہو؟ ایک تو یہ کہ یہودیوں کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. یہودی یہ کہا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا شروع کی، تو یہودی کہا کرتے تھے کہ دیکھیے ابھی انہوں نے ہمارا قبلہ وہ تسلیم کیا، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ان قریب یہ ہمارے دین میں بھی واپس آ جائیں گے، ہمارے دین کو بھی قبول کر لیں گے. تو قبلہ جو تبدیل کر دیا گیا اس کی جو بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت اللہ یہاں پر یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ ان یہودیوں کے پاس، اہل کتاب کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو. وہ اس امید میں نہ رہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے نہ پھریں دیکھو یہ دلیل ہے ہمارے حق ہونے کی کہ ہمارے قبلے کی پیروی کی جا رہی ہے. یہ دلیل دیتے تھے لوگوں کو کہ دیکھو دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں اور ان قریب ہمارے دین کی بھی پیروی کریں گے. تو اللہ نے یہ دلیل ختم کر دی. دوسری دلیل مشرکین مکہ کے پاس نہ ہو کہ وہ یہ نہ کہیں کہ اگر اے پیغمبر آپ دین ابراہیمی کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر ابراہیم کا جو قبلہ تھا علیہ السلام
اب اس کی طرف منہ کر کے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ان کے پاس بھی ایک دلیل آ گئی کہ آپ دین ابراہیمی پر نہیں چل رہے، اللہ نے ان کی بھی دلیل ختم کر دی۔ تو کہا یہ قبلہ کس لیے تبدیل کیا گیا ہے؟ اس لیے اس کا حکم ہے تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ الا الذین ظلموا منہم، ہاں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اعتراض کرنا ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، وہ باز نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ ان کو دلیل سے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جس شخص نے اعتراض کرنا ہو، فساد کرنا ہو، جس شخص نے خرابی کرنی ہو، اس کو دلیلیں نہیں سمجھ آتی، اس کو حجتیں اس کے لیے کام نہیں، کارگر نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وہ فساد فی الارض چاہتا ہے، وہ سرکشی چاہتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مومن شخص کے لیے دلیل کافی ہوتی ہے، جس کے لیے دلیل کافی نہ ہو وہ ظالم ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا الا الذین ظلموا منہم، پہلے اللہ تعالیٰ نے حجت اور دلیل کا ذکر کیا، اور حجت اور دلیل کا ذکر اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا، اس کے بعد بھی ہوگا۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، آیت 111 میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ اللہ نے کہا اگر سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ تو سچے لوگوں کی علامت ہے دلیل، اور جو دلیل پر قناعت نہیں کرتے، دلیل پر نہیں آتے، ظلموا منہم، ظالم ہیں۔ فلا تخشوہم واخشونی، تو اللہ کہتے ہیں کہ اے پیغمبر اور اے مسلمانوں، تم ایسے ظالم لوگوں سے مت ڈرو۔ لوگ کیا کہیں گے، باتیں کریں گے، لوگ کہیں گے دیکھو قبلہ ہی چینج کر لیا، یہ کیسا دین ہوا۔ فلا تخشوہم، باتیں کرتے رہنے دیجیے، اب ان سے نہ ڈریے۔ واخشونی، اور مجھ سے ڈرتے رہیے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کروں۔ اللہ اکبر، اللہ کی نعمتوں کو پانے کا بہترین اور سب سے احسن طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی خشیت اختیار کرنا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، تم مجھ سے ڈرو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دوں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہم انسانوں پر ایمان ہے۔ ہم انسانوں پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ اللہ پر ایمان۔ اس اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق نصیب کر دی، اسلام کی توفیق ہمیں دے دی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں تمام کر دوں اپنی نعمت کو تم پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یہ دین کی نعمت اگر ہوگی، جب یہ تمام ہو جائے گی، جب یہ انسان کو مل جائے گی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو ہدایت خود بخود آ جائے گی۔ دین کے بغیر ہدایت کہیں نہیں ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول تم ہی میں سے۔ یہ جیسا کہ کا کیا مطلب ہے؟ کما، اس کا معنی ہے جیسا کہ۔ یہ تب آتا ہے کہ جب پیچھے کوئی بات ہو رہی ہو، آدمی نے کوئی مثال دینی ہو، تو آدمی کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں یہ چیز دے رہا ہوں جیسے کہ میں نے یہ چیز فلاں کو بھی دی۔ تو پیچھے ایسی کون سی بات ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں یہ جیسا کہ کا لفظ یہاں پر آ سکے؟ یہ قرآن کے مشکلات میں سے ایک ہے، یعنی جو مشکل مقامات ہیں نا، جو اہل علم کے بغیر سمجھے نہیں جا سکتے۔ عموماً بہت سارے، زیادہ تر مقامات ایسے ہی، بہت سارے مقامات ایسے ہیں، زیادہ تر تو نہیں۔ عام قرآن عام ہے، سادہ ہے، سب کی سمجھ میں آنے والا ہے۔ چند ایک مقامات ہیں جو صرف علماء سے رجوع کیے بغیر انسان حل نہیں کر سکتا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ کما کا کیا مطلب ہے، جیسا کہ کیا مطلب ہے؟ پہلے کون سی بات گزری؟ اہل علم نے اس کے بارے میں دو باتیں بیان کی۔ کما کا تعلق ہے پیچھے آیت 129 کے ساتھ۔ وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت تھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اے اللہ آپ ان لوگوں میں سے، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیجئے جو آپ کی آیات کی تلاوت کرتا ہو، کتاب کی آیات کی تلاوت کرتا ہو، لوگوں کا تزکیہ کرتا ہو، لوگوں کو کتاب اور حکمت یعنی حدیث کی تعلیم دیتا ہو۔ یہ 129 آیت ہے۔ اللہ نے یہاں پر اشارہ اس کی طرف ہے کہ دیکھو یہ جو تم پر اللہ تعالیٰ نے قبلے کی نعمت تم پر تمام کی، یعنی قبلے کی نعمت تمہیں دی کہ قبلہ تمہارا تبدیل کر دیا گیا، یہ کوئی ایک نعمت نہیں ہے۔ دیکھو یہ نعمت اللہ نے تم پر ایسے ہی کی جیسے اللہ تعالیٰ نے تم پر یہ نعمت کی کہ تم میں ایک رسول کو بھیجا۔
یہ ہے تعلق جیسا بھی اس کے ساتھ۔ قبلہ کا چینج ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ نعمت صرف ایک ہی نعمت ہم نے تم پر نہیں کی، کئی نعمتیں کی ہیں، جیسے کما ارسلنا فیکم رسول، جیسے کہ ہم نے تم میں ایک رسول تمہیں میں سے بھیجا، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، تمہاری تربیت تمہارا تزکیہ کرتا ہے، تمہیں پاکیزگی سکھاتا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، یہ پہلے بھی بات ہو چکی، یہ چار چیزیں ایسی ہیں جس شخص نے ان چار چیزوں کو نہ اپنایا اس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق ادا نہیں کیا۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ایک رسول مبعوث کیجئے، اور یہ بھی دعا کی کہ اللہ وہ رسول کیا کیا کرتا ہو، اللہ نے وہ دعا قبول کر لی۔ اب رسول کی بعثت اور رسول کے کام یہ اگر ہم نہیں اپنائیں گے، جو دیکھیے رسول جس مشن کو لے کر آئے، اگر اس مشن کو ہم نے قبول نہ کیا تو ہم رسول پر ایمان لانے کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ تلاوت آیات، تزکیہ نفس، کتاب اللہ کی تعلیم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم۔ یہ چار کام کرتے ہیں رسول۔ ان چار کاموں کے کرنے کے لیے بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو۔ جس شخص نے تلاوت کتاب کو نہ کیا، تلاوت نہ کی، تلاوت کو سیکھا نہیں، کلمات کو، الفاظ کو پڑھنا نہیں سیکھا، جس شخص نے اپنے آپ کا تزکیہ نہ کیا، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہ کی، جس شخص نے قرآن کو سیکھنے کی، اس کے معانی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، اور جس شخص نے حکمت یعنی حدیث کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہ کی، اس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور ایمان کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ چار چیزیں ضروری ہیں۔ ان میں سے دو کا تعلق انسان کے اپنے ساتھ ہے، تلاوت آیات اور تزکیہ نفس، اس کا تعلق انسان کے اپنے نفس کے ساتھ ہے، اور تعلیم الکتاب والحکمہ، اس کا تعلق اپنے ساتھ ہونے کے سوا لوگوں کے ساتھ بھی۔ کیوں؟ وہ لوگوں کو تعلیم دے گا، خود سیکھے گا، قرآن بھی اور حدیث بھی۔ آگے اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ رسول تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب رسول ہمیں سکھا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ جو رسول ہمیں سکھاتے ہیں، جو رسول ہمیں سکھا کر گئے، کیا ہم سیکھ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ رسول تمہیں وہ چیزیں سکھاتے ہیں جن کا تمہیں علم نہیں تھا، تو ہم سیکھنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ کیوں تیار نہیں؟ کیا جواب ہوگا اللہ کے پاس؟ اور سبحان اللہ، جب کہ حدیث پڑھی، پڑھائی اور سکھائی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ جو آج کا دن، ہفتہ اور اتوار حدیث کی کلاس ہوتی ہے، الحمدللہ مسجد میں کیسی رونق ہوتی ہے۔ مردوں کی بھی تعداد الحمدللہ ایک تعداد میں ہوتے ہیں، خواتین ان سے زیادہ ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے لوگ کم کیوں ہوتے ہیں؟ کتنا کما لیں گے ہم لوگ؟ کتنا فائدہ اٹھا لیں گے یہ 2 گھنٹے نہ دے کر؟ اگر تو کوئی بہت بڑا فائدہ مل رہا ہو، واقعی دنیا بن جائے ہماری، تب بھی بندہ سوچے کہ چلیں کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے۔ کیا ہم کر لیں گے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تعلیم جاری ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا حق اور محبت کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جب کہ یہ حدیث نہیں پڑھے گی؟ قال اللہ وقال الرسول، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، آپ کے منہ مبارک سے جو الفاظ نکلے، ہم ان کو دہراتے اور پڑھاتے ہیں، ان کی تعلیم۔ تو کیا کسی بھی طرح سے، کسی بھی زاویے سے بنتا ہے کہ ہم پیچھے رہیں؟ قطعاً نہیں۔ دیکھیے کسی غلط فہمی کا شکار نہ رہی، رسول پر ایمان اور ان سے محبت کا معاملہ ہے۔ اور یہ آیت جو آپ کو ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں، آیت 151 ہے،
اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دو جگہ پر نہیں، اس سے زیادہ مقامات پر دہرایا ہے کہ رسول کیوں. دیکھیے ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے مومنوں پر احسان جتلایا. ایمان احسان تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے بڑے ہیں، لیکن جتلایا کس احسان کو؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ. وہی چار چیزیں جو یہاں پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی وہی چار چیزیں، اس آیت میں بھی وہی چار چیزیں، سورہ آل عمران کی اس آیت میں بھی وہی چار چیزیں. ان چار چیزوں کو اپنا لیجیے تو تب انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحم و کرم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اور اللہ کی طرف سے ہدایت ہمارے لیے کنفرم ہو جائے گی. جب ہدایت ہمارے لیے کنفرم ہو جائے گی، ہمیں مل جائے گی، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے مستحق بھی بن جائیں گے. اللہ کی رحمت کے مستحق اگر ہو گئے تو جنت پھر ہماری ہے، نجات پھر ہماری ہے، پھر یہ دنیا بھی کامیاب اور وہ دنیا بھی کامیاب. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے جود سے ہمیں اس قابل بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.